بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 13 اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، اس کی تیسری آج قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 13 وی لاگ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ غزوے کا سبب، اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، مکی لشکر کی تعداد، قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جیش مکہ کی روانگی، قافلہ بچ نکلا، مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ، اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت، مجلس شورا کا اجتماع۔ اور یہ اس وقت یہی حصہ چل رہا ہے، مجلس شورا کا اجتماع۔ ناظرین، کتاب کا پیج ہے 285 اور اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آگے ہی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ مجلس شورا کا اجتماع، اسی ہیڈنگ کا کچھ حصہ بقیہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ دراں حالانکہ بعیت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، یعنی مقصد انصار سے بات کرنا تھا، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہے لے لیں اور جو چاہے دے دیں، اور جو آپ لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔
حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ نمبر تھا 13، یہ کمپلیٹ ہوا، اور یہ قسط تھی آج کی تیسری، یہ کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ چوتھی قسط کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔